بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہدایت کا منبع اور سرچشمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی سے یہ فیض پایا، آپ کا ظاہر و باطن اس سے بخوبی سیراب ہوا، اور آپ کے ظاہر و باطن کے سیراب ہونے سے دین متین کو توانائی ملی۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ونقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے تمہارے لیے دین کی وہی راہ نکالی جس کی طرف نوح علیہ السلام کی رہنمائی کی تھی، اور وحی کے ذریعے تمہیں راہ دکھائی، وہی راہ دکھائی، اور اسی راہ کے لیے ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی تھی، اور یہ کہ دین کو قائم رکھو اور نئی راہیں نہ نکالو، نئی راہیں نہ نکالو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کی بصیرت فقہ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ تفقہ فی الدین، یقینی طور پر شیطان پر ایک فقیہ صاحب بصیرت بندہ 1000 عابدوں سے زیادہ باری ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، اور دین اسلام کا ستون فقہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، استاد شاگرد ہیں، اور اس دن آپ نے فجر کی نماز بھی تھوڑی لیٹ کر کے پڑھی، قضا نہیں، تھوڑی سی لیٹ۔ اور ان کی بیٹی کہنے لگی، آپ تو کہتے تھے یہ بڑا تہجد گزار ہے، یہ بڑا عبادت گزار ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، اس نے تو فجر کی نماز بھی اتنی لیٹ کر کے پڑھی، تہجد تو کیا، عبادت گزار تو کیا، اتنا غافل انسان تو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ بات جب امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسی بات سے 1000 مسائل کا استنباط کیا ہے، فقہ، روایات، احادیث سے جو استنباط کیا جاتا ہے، اجتہاد۔ شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ تعالی بالاسناد روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی بصیرت، فقہ، تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ علم جب دل تک پہنچتا ہے تو دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، حق و باطل کو دیکھنے لگتا ہے، ہدایت و گمراہی کی پہچان کر لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کے سامنے جب یہ آیت پڑھی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اس کا صلہ پائے گا، اور جو ذرہ برائی کرے گا تو اس کا وہ بدلہ پائے گا۔ یہ آیت سن کر اعرابی کہنے لگا،
بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص فقیہ ہو گیا، یعنی یہ سمجھ گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دین کے بصیرت اور فقہ بہترین عبادت ہے۔ یہ بار بار فقہ کا لفظ کیوں بول رہا ہوں؟ سمجھ، دانائی، عقل مندی، بات کی مسئلے کی تہ تک پہنچ کر اس کی جزیات اور اس کی کلیات کو سمجھ کر لوگوں کے لیے آسانی کی راہ نکالنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فقہ کو دل کی صفت قرار دی اور ارشاد فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ایسے ہیں جو سمجھ نہیں سکتے۔ جب لوگ سمجھنے لگتے ہیں تو وہ علم کی حقیقت کو جان لیتے ہیں اور اپنے علم کے مطابق وہ پھر عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کما حق ہو علم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا فرماتا ہے، اس کے دل کو کھول دیتا ہے، اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے ہر چڑھائی کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے، ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے، خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، نفرتیں اور تنگیاں پیدا کرنے سے اللہ ہمیں دور فرمائے۔